خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت و مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انقلاب کیونکہ مرکز انقلاب ہے خمینی بت شکن کی ہستی۔ وہ جو کہتے ہیں ائمہ کی معرفت کی بات کرتے ہیں، ائمہ کی علم کی بات کرتے ہیں، اور میں ان کو دعویٰ دیتا ہوں یہ ائمہ کا غلام ہے، پیروکار ہے ان کا۔ آؤ تم امام خمینی کی عظمت کو در کر لو، امام خمینی کے علم کو در کر لو، امام خمینی کے تقوی کو، مرتبہ کو، عبادات کو اگر سمجھ جاؤ تو پھر ائمہ کی طرف جانا۔ امام خمینی کا مقام کیا ہے؟ فرماتے ہیں اسی وجہ سے بہت عظیم ہستی، اس واقعہ دنیا جہان کا مجاہد شہید باقر الصدر جیسی ہستی، انہوں نے فرمایا تھا ذوبوا فی الخمینی کما ذابا ہوا فی الاسلام۔ شہید باقر الصدر دنیا کا واقعاً ایک بہت عظیم ترین انسان، علمی سکالر آپ کہہ سکتے ہیں۔ 50 سال سے پہلے ان کو شہید کر دیا گیا اور 50 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں عربی کے اندر، ایک ایک کتاب کئی جلدوں کے اندر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جو دین کو گہرائی میں سمجھتا ہے کہ ذوبوا فی الخمینی کما ذابا ہوا فی الاسلام، خمینی میں ضم ہو جاؤ جس طرح وہ اسلام میں ضم ہو گیا ہے۔ لہذا تمہیں کیا معلوم الخمینی وما ادراک ما الخمینی، خمینی کیا ہے، تمہیں کیا معلوم خمینی کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسن، یا قیمت کل امرئ علی قدر ہمت ہی، ہر شخص کی قدر و قیمت اس کے کام کی وجہ سے ہے، اس کی ہمت کی وجہ سے ہے۔ جس طرح آل محمد کو کسی اور کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے کوئی بھی، نہج البلاغہ میں لا یقاس بآل محمد من حاذل امت احد، اس پوری امت میں کسی کا آل محمد کے ساتھ قیاس نہ کیا کرو۔ لہذا یہی کہتا ہوں محمد کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ لہذا فقہا کا بڑا مقام ہے، مراجع عظام کا بڑا مقام ہے، مجتہدوں کا بڑا مقام ہے، لہذا خمینی کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ جائیں 1400 سال میں خمینی بت شکن نے جو کام کیا، کسی کا اتنا کام دکھائیں مجھے، اتنا کام۔ لہذا 2500 سالہ پیغمبر سے پہلے کی اس 2500 سالہ سلطنت کو ویران کر کے جو اس وقت کی سپر پاور تھی کیسر و کسریٰ دنیا جہان کے اندر، وہاں پر آل محمد کا پرچم لہرانا یہ خمینی بت شکن کا کمال ہے۔ لہذا اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ وہ دین جو کتابوں میں دفن ہو چکا تھا، شاہ ولی اللہ دہلوی نے کسی حاکم حکمران کو اسلام کی دعوت دی کہ تم اسلام قبول کرو، تو اس نے آگے مذاق اڑایا کہ کس اسلام کی بات کرتے ہو، کہاں ہے وہ اسلام؟ کہیں دنیا جہان میں کسی کونے خدرے میں آپ دکھا سکتے ہو؟ کہیں نافذ ہے، اس کا وجود ہے؟ اب وہ شرمندہ ہوا شاہ ولی اللہ دہلوی۔ لیکن یہ امام خمینی علیہ الرحمہ اس وقت کی سپر پاور روس کے صدر گورباچوف کو اور وہ مجاہد عظیم آیت اللہ العظمیٰ جوادیہ عاملی کو بھیجا کہ اگر تمام یورپ ایک طرف ہو تو یہ تنہا ان کو اس علمی حوالے سے شکست دے سکتا ہے، اور اسے کہا کہ اگر تو نجات چاہتا ہے تو اسلام کے دامن میں آ جا۔ کہا میں ابھی سے کمیونزم کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سن رہا ہوں، تیرے حصے بکھرے ہو جائیں گے، ٹوٹ جائے گا۔ اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج کیا ہوا؟ کہاں گئے کمیونزم؟ امام نے کہا تھا آج کے بعد یہ عجائب گھروں میں ملے گا، یہی ہوا جو کچھ امام خمینی نے کہا۔ لہذا ولایت علی کو لہرایا، لہذا مقام اور منزلت بہت زیادہ ہے۔ دنیا جہان نے یریدون لیطفئوا نور اللہ، چاہتے تھے کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دیں، بے افواہم اپنے منہ کی پھونکوں کے ساتھ۔ واللہ متمم نورہ، خدا کی ذات ہے جو اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرتے ہیں تو کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ پرچم جو خمینی بت شکن نے لہرایا ہے یہ جائے گا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں، اور یہ پوری دنیا کے اندر
آل محمد کی حکومت ہوگی. اور وہ قرآن کی آیت جو ایک مقام پہ نہیں، دو مقام پہ نہیں، 3 مقام پہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، یہ پرچم لہرائے گا اور تمام دنیا جہان کے اندر دین اسلام کا غلبہ ہوگا اور امام زمان کی حکومت ہوگی. لہذا ہمیں چاہیے، لہذا شہید مطہری علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ امام خمینی کی کامیابی کا سبب 4 طرح کے ایمان ہے. پہلے کہا آمنا بربہ، واقعا رب کی ذات کے اوپر کمال ایمان رکھتا تھا خمینی یہ بودشی کا. پھر فرمایا آمنا بہدف، جو اپنا ہدف اور مقصد بنایا اس کے اوپر بھی کمال اعتقاد و ایمان تھا. فرماتے آمنا بطریقہ ہی، اور اس مقصد تک پہنچنے کا جو ذریعہ اور راہ اپنایا وہ بھی دین آل محمد کے تحت. بعض لوگ ہوتے ہیں مقصد صحیح ہو وہ طریق راستہ جو اختیار کریں، نہیں. پھر کہا آمنا بملت ہی، اور اعتقاد تھا کہ یہ ملت میرا ساتھ دے گی. ملت نے قربانیاں دی ایک ایک میدان پہ، میدان یالا، آج میدان شہدائے، ہزاروں وہاں مومنین کو، بچوں کو، خواتین کو شہید کیا گیا. اور اس کے بعد امام نے فتویٰ دیا جب اس یحییٰ بختیار نے مارشل لا لگا کے تہران شہر اور 14 اور شہروں میں کرفیو لگا کر اعلان کر دیا کہ جو باہر نکلے گا اسے گولیوں سے بھون دیا جائے. امام نے فتویٰ دیا، حکم دیا کہ اس کے بعد گھر میں رہنا حرام ہے. گھر میں رہنا حرام ہے. یہ ایک ایسی چیز تھی، اس پہ علماء پریشان تھے، بڑے بڑے مجاہد علماء، آیت اللہ طالقانی، سارے علماء ان کے پاس اکٹھے ہو کر آئے اور بار بار کہہ رہے تھے آپ امام سے کہیں یہ واپس لے لے، اس کو واپس لے لے، باہر نکلیں گے ہزاروں لوگ مارے جائیں گے. آیت اللہ طالقانی بہت عظیم مجاہد ہے جس کو بہت شکنجے دیے گئے زندان کے اندر، لیکن امام خمینی کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہمیشہ حق کا پرچم بلند کیا. یہ گئے امام کے پاس، بار بار جب اصرار کیا تو امام نے یہی کہا آیت اللہ طالقانی یہ میرا حکم نہیں کسی اور کا حکم ہے. لہذا اسی وجہ سے آپ توجہ کریں، دنیا جہان کے اندر یہ ہمارا افتخار ہے. وہ سلیمان رشدی ملعون جس نے پیغمبر کی توہین کی، وہ شیطانی آیات لکھی، دنیا جہان کے کہاں گئے مفتی؟ وہ جو مفت سے مفتی بنے ہیں کسی نے فتویٰ نہیں دیا. یہ افتخار ہے ہمارے امام اور رہبر امام خمینی نے اس کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ کاش میں جوان ہوتا میں جا کر خود اس کو واصل جہنم کرتا. اور کئی کروڑوں روپے انعام رکھا. جب دنیا کی طرف سے بہت پریشر ڈالا گیا کہ یہ فتویٰ واپس لیا جائے تو وہاں سے مجاہد اٹھے، وہاں ایران کے اندر انہوں نے کہا جتنا انعام رکھا ہوا ہے ہم اس کو ڈبل کرتے ہیں. آغا ہاشمی رفسنجانی بار بار امام کے پاس آ رہے تھے، یہی کہتے تھے کہ آپ یہ فتویٰ واپس لیں، اصرار کر رہے تھے. امام نے کہا کیا ہوگا میں اگر واپس نہ لوں؟ کہا سفارت خانے بند ہو جائیں گے، یہ سفیر واپس بلا لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کہا یہ سب کچھ بائیکاٹ کر دیں گے، سوشل بائیکاٹ ہوگی، نہ برآمدات جا سکیں گی، نہ باہر سے کوئی چیز درآمد. اچھا اور کیا ہوگا؟ کہا ہو سکتا ہے دوسرا حملے کریں. پھر کیا ہوگا؟ کہا ایران ختم ہو جائے گا. سنے خمینی یہ بت شکن کا جملہ. امام نے کہا بنا نیست ایران بے ماند، بنا است اسلام بے ماند. بنا نہیں ہے کہ ایران بچ جائے، ہم اسلام کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. لہذا